جو اللہ کی کتاب کے فیصلے کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب کے احکام کو اپنی جگہ لاگو کرنے سے آنکھیں چراتے ہیں اور کتاب اللہ کی جگہ دیگر کتابوں سے اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ان کے جیب کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسری کتابوں کے ماننے میں ان کے جیب کا پروگرام ہوتا ہے۔ اگرچہ مفسرین کرام نے آیت میں بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کی طرف اشارات کو بھی لکھا کہ یہود اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنی اوپر حرام کیے ہوئے تھے، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے اپنے توہمات کی بنیاد پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اور عیسائی وغیرہ لوگوں نے، ان کے مذہب کے بانی پال صاحب نے تقریباً بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، اور اللہ تعالی نے حکم بھیجا تورات کے اندر کہ میں آخری کتاب بھیجوں گا اور آخری رسول بھیجوں گا، آپ لوگوں کا حلال و حرام کے اندر جو اختلاف ہے وہ اس کتاب سے رفع ہو جائے گا۔ تو پھر یہ لوگ جب قرآن اور رسول آئے تو انہوں نے غنیمت سمجھنے کی جگہ میں اس کے ساتھ دشمنی شروع کی اور اپنی کتابوں کے اندر ان حقائق کو چھپاتے تھے جس میں لکھا تھا کہ آخری کتاب قرآن تمہارے سارے شبہات کا ازالہ کرے گی۔ تو دیگر امتوں کے اس سرگزشت سنانے سے مسلمانوں کو یہی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر مسلمانوں نے بھی ان کا وتیرہ اپنایا اور اللہ کی کتاب کے احکام کو چھپانا شروع کیا اور حلال اور حرام میں دیگر کتابوں کے فہرستوں پر عمل کرنا شروع کیا، تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہاں لکھا ہے، اور اس میں تقریباً آج کل کی امت مبتلا ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما وہ احکام، انزل اللہ، جن کو اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں نازل شدہ احکام جو لوگ چھپاتے ہیں، کس لیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی یہ احکام چھپانے کے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو آیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے دین پر پیسے نہ لیا کرو۔ ہر نبی سے اعلان کروایا گیا لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب یہ علماء ان چیزوں پر پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں ان احکام چھپانے کے ذریعے سے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت دنیا کی، یہ اپنی تنخواہوں کی خاطر یہ ساری آیات کو گڈ مڈ کر کے کہتے ہیں کہ متاخرین نے جی جواز کا فتویٰ دیا ہے، پچھلے زمانوں میں جی بیت المال ہوتے تھے اور بیت المال سے علماء کا وظیفہ جاری ہوتا تھا۔ تو آپ بتائیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیت المال کہاں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، دیگر انبیاء کے زمانے میں
جس زمانے کے اندر ارد گرد سارا کا سارا کفر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی حکومت تھی، وہاں بیت المال کہاں تھا. لیکن تمام انبیاء کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ لوگ اللہ کے احکام کو اس لیے چھپاتے ہیں یشترون بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر سکیں ان احکام کے چھپانے کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کماتے ہیں، جس دین کی وجہ سے یہ لوگ جو کچھ کما رہے ہیں، یہ حقیقت میں پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں. یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں ہے. اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، یہ نہیں ڈالتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ کو. یہ تو اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. قیامت کے دن یہ خوراک، یہ کھانا پینا آگ کے جلنے کا سبب بنے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نرمی سے، محبت سے ان سے گفتگو نہیں ہوگی. یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی ان کو پاک کیا جائے گا. یعنی قیامت کا دن پاکی کے لیے نہیں، وہ سزا اور جزا کا دن ہے، تو اس دن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ جہنم میں ڈال کر کے یہ سارے گناہ صاف کر دیے جائیں گے اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کی کوئی صفائی نہیں ہوگی. ویسی بھی جنت اور جہنم کی صفت ہے خالدین فیہا. جو جہنم جاتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے، جو جنت جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی ہے گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں. ان لوگوں نے فطری ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. والعذاب، اور ان لوگوں نے عذاب کو خرید لیا ہے، بالمغفرت، مغفرت کے مقابلے میں. یہ لوگ مغفرت کو چھوڑ